بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والاه وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے اعلان النکاح بالصوت وضرب الدف۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، اس کا اعلان بھی عام کیا جائے، لوگوں میں اس کی تشہیر کی جائے کہ کس کا لڑکا کس کی لڑکی سے بیاہ رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں میں جب نکاح کا اعلان ہوگا الحمدللہ اور لوگوں میں جب پتہ چلے گا تو یہ زوجین اتہام سے بچیں گے اور متہمین بھی اسم تہمت سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ تو جتنا ہو سکے نکاح کا اعلان کیا جائے، آواز، اعلان، ضرب دف فی دائرۃ الشریعہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ فرحت و مسرت کا اظہار، کچھ آوازیں بشرطے کہ غیر محرم عورتوں کی نہ ہوں، کچھ اٹھا پٹک، کچھ کرسیوں کا بچھنا، کچھ خیمہ لگانا اور دائرے شریعت میں رہ کر نکاح کی خوشیوں کا اظہار، یہ مطالب شرعیہ میں سے ہے، اس کو بدعت اور خلاف شریعت قرار نہیں دینا چاہیے۔ روایت مجاہد ابن موسیٰ کے حوالے سے محمد ابن حاطب کی لا رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح۔ روایت کی سند میں حشیم ہیں، حشیم جو ان کے شیخ الشیخ ہیں، حشیم ابن بشیر ابن القاسم السلمی، اور ان کے شیخ ہیں ابو بلج جن کا نام تھا یحییٰ ابن سلیم ابن بلج، ثقہ راوی ہیں، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ فیہ نظر۔ سنن اربعہ والے ان کی روایت لائے ہیں، ہمارے مصنف کے یہاں ان کی لے دے کر یہی ایک روایت ہے۔ محمد ابن حاطب ابن الحارث جن کی والدہ ام جمیل بنت المجلل العامریہ تھیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، اپنی والدہ سے بھی روایت کرتے ہیں، حضور سے بھی، حضرت علی سے بھی رضی اللہ عنہم۔ سرزمین حبشہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی والدہ نے حبشہ ہجرت کی تھی اپنے شوہر حاطب ابن الحارث کے ساتھ۔ اسماء بنت عمیس نے اس محمد ابن حاطب کو اپنے بیٹے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ساتھ دودھ پلایا ہے، تو ان کی والدہ مرضعہ رضاعی ماں اسماء بنت عمیس بھی ہیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ بھی یاد تھا کہ جب ان کے ہاتھ جل گئے تھے تو حضور نے ان کو جھاڑ پھونک کیا تھا، اور یہ وہ محمد ابن حاطب ہیں کہ مسلمانوں میں، قریش کے مسلمانوں میں اسلام کی آمد کے بعد کہہ رہا ہوں، یہ لفظ یاد رکھیے، سب سے پہلے محمد ان کا نام رکھا گیا۔ حضور کا نام محمد تھا قبل ورود الاسلام، لیکن بعد ورود الاسلام سب سے پہلے محمد نام ان کا رکھا گیا۔ یہ روایت مصنف کی رباعیات میں سے ہے، 172 نمبر کی رباعیات کتاب ہے۔ فصل ما بین الحلال والحرام،
یعنی الشیء الفارق بین النکاح الحلال والسفاح الحرام۔ ارے بھائی، زنا یا چوری چھپے کے بندھن اور رشتے چھپ چھپ کر، گپ گپ کر اور خاموشی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، لیکن حلال نکاح یہ تو دف بجا کر، خوشیوں کا اظہار کر کے، آوازوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کا کام ہو تو آدمی کو ڈر لگے۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصوت کی تشریح فرمائی کہ الذکر والتشہیر، تشہیر کی جائے اور دف بھی بجایا جائے، اس لیے کہ دف کے ذریعے اعلان نکاح کا تام ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب اس حدیث شریف کا یہ نہ سمجھا جائے کہ حلال و حرام کے درمیان فرق تبھی ہوگا جب کہ صوت اور دف ہو۔ فرق تو عقد کے موقع پر گواہوں کی حاضری سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعلان امر نکاح کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس طور پر کہ دور کے لوگوں پر بھی مخفی نہ رہے۔ سنت ہے اعلان النکاح بضرب الدف، حاضرین مبارکبادیوں کی سوغات پیش کرنے کے لیے آوازیں کریں، شعر مباح کا انشاد کر کے نغمہ آرائی ہو تو اعلان نکاح ہو، اضطراب صوت بھی ہو، لوگوں میں اس کے تذکرے بھی ہوں، گیت بھی اگر عورتیں بیٹھ کر، بشرطے کہ غیر محرم مردوں تک اس کی آواز نہ پہنچتی ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نکاح میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ نکاح ہو رہا ہے، دولہا کون ہے یہ پتہ چلنا چاہیے، کس کی بیٹی کس کا بیٹا بیاہ رہا ہے وہ پتہ چلنا چاہیے۔ مبارک پوری یہ لکھتے ہیں کہ صوت سے مراد غنائے مباح ہے، اس لیے کہ غنائے مباح بالدف عرس میں جائز ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری میں کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حین بنی علی فجلس على فراشی کمجلسی منی فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائی یوم بدر اذ قالت احداہن وفینا نبی یعلم ما فی غدی فقال صلی اللہ علیہ وسلم دعی ہذہ وقولی بالذی کنتی تقولین۔ یہ آخری ٹکڑا، قولی بالذی کنتی تقولین، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ غنائے مباح جائز ہے۔ اس روایت کے درجے پر کلام یہ ہے کہ یہ حسن ہے، صحیح اس لیے نہیں کہ ابو بلج کے باب میں محدثین کا کلام ہے، اگرچہ جمہور نے ان کو ثقہ کہا ہے لیکن بعض لوگوں نے ان کو محل کلام ٹھہرایا ہے۔ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام مواضع تہم سے دور رہنا اور دور رکھنا چاہتے تھے۔ یہی تو مقصد شریعت ہے اعلان نکاح کا، تاکہ کوئی شخص تہمت میں نہ واقع ہو۔ جو لوگ بھی اس کو دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے کہ یہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے، لیکن اگر اعلان نکاح نہیں ہوگا تو لوگوں میں اساءت ظن ہوگا، مسلمان حرج عظیم میں پڑیں گے۔ جب نکاح کا اعلان کیا جائے گا تو یہ ظن سیئ ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ضرب ادفاف، رفع الاصوات بشیء من الکلام ونحوہ جائز ہے، مثلا اتیناکم اتیناکم وغیرہ کہا جائے۔ ہاں، وہ اغانی جو مہیج ہوں،
خواہشات کو اور جذبات کو ابھارتے ہوں، وصف جمال پر مشتمل ہوں، میوزک اور سی ڈی اور ڈی جے بجایا جاتا ہو، فجور واقع ہوتا ہو، معاقرت الخمور اور معاطات الخمور ہوتا ہو، تو یہ سب کے سب حرام ہے۔ اور اسی طرح جملہ ملاحی محرمہ یہ نکاح کے موقع پر نہیں ہونے چاہیے۔ الضرورت تتقدر بقدر الضرورت۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن عبد العلا کی اسی محمد ابن حاطب سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فصل ما بین الحلال والحرام الصوت۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے کیف یدعى للرجل اذا تزوج۔ کوئی شادی کرتا ہو تو اس کو مبارکباد دعائیہ کلمات کن جملوں میں دیے جائیں۔ سبحان اللہ، صاحب شریعت نے اس مسئلے میں بھی کسی کو محروم یا یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ یہ بھی بتلایا کہ نکاح کرنے والوں کو مبارکباد دعائیہ سوغات کن کلمات کے ذریعے دی جائے۔ ابن بطال لکھتے ہیں امام بخاری نے کیف یدعى للمتزوج کا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس کے ذیل میں ابن بطال لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو نکاح کے موقع پر کہا کرتے تھے بالرفاء والبنین، تو یہ الرفاء والبنین نہ کہا جائے بلکہ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما بالخیر کہا جائے۔ متزوج کے لیے برکت کی دعا مشروع ہے اور یہ جامع لفظ ہے، اور برکت کے لفظ میں ولد، محبت، مودت، ہم آہنگی، جوڑ، دنیاوی رفاہیت وغیرہ سب شامل ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بھی بارک اللہ لک فرمایا تھا۔ ہمارے ترجمۃ الباب میں روایت ہے عمرو بن علی کی کہ عن الحسن قال تزوج عقیل بن ابی طالب امرأة من بنی جشم۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب نے، جو حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے قبیلے بنو جشم کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ فقیل لہ، تو ان سے مروجہ مبارکبادی کے الفاظ کے طور پر کہا گیا کہ بالرفاء والبنین۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، اصلاح کی، تنبیہ کی کہ مجھے ایسی دعا مت دو، قولوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فیکم وبارک لکم۔ یہ عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، ابو یزید ان کی کنیت تھی، حدیبیہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، غزوہ موتا میں شرکت کی تھی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے اور جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے۔ عقیل یہ قریش کے انسب لوگوں میں سے تھے، اور قریش میں جو ایام و مغازی پیش آئے تھے ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ کے زمانے میں نابینا ہو گئے تھے اور پھر ان کا انتقال ہوا تھا۔ ہمارے مصنف کے یہاں ان کی یہی ایک حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں 2 حدیثیں ہیں، ایک یہ اور دوسری وضو کے سلسلے میں۔ یہ مقلین میں سے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک لطیفۃ الاسناد بنے گا۔ جب ان سے نکاح کے موقع پر بالرفاء والبنین کہا گیا، رفاء رفعت الثوب ای اصلحت الثوب، یہ ہے رفاء کا معنی۔ بالرفاء والبنین، رفاء رفع سے بھی ہے، تسکین بھی اس کا معنی آتا ہے۔ رفعت الرجل ای سکنتہ من الروع، اور رفع موافقت و التئام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ رفعت الثوب ای وافقتہ، تو رفعتہ ای سکنتہ من الرعب۔ اور اگر آپ چاہیں تو کہیں کہ سکون و طمأنینت اس کا معنی ہوگا، تو لوگ
سکون و طمأنینت کے معنی کی ادائیگی کے لیے الرفا والبنین، کہ تمہیں اللہ اوپر والا اس نکاح کی برکت سے لڑکے عنایت فرمائے۔ تو انہوں نے منع فرمایا کہ مجھے یہ جملے مت کہو، اس لیے کہ اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، نہ ثنا ہے، نہ ذکر الہی ہے۔ یہ علت ہے منع کی۔ ایک علت یہ بھی ہے کہ البنین کے لفظ سے بغض بنات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور شریعت میں یہ امر ممنوع ہے۔ ایک علت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو ناپسند فرمایا، اس لیے کہ اس میں موافقت جاہلیت ہوتی تھی۔ وہ لوگ اس کو تفاعلاً کہتے تھے، نہ کہ دعاً۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آئی ہے بطریق عمر ابن قیس کہ شہدت شریحا واتاہ رجل من اہل الشام فقال انی تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنین۔ تو اس روایت کو محمول کیا جائے گا اس پر کہ شریح کو بالرفاء والبنین کی ممانعت والی حدیث نہ پہنچی ہو، ممکن ہے۔ روایت میں دعا سکھائی گئی کہ بارک اللہ فیکم و بارک لکم، اور ابو داؤد میں روایت آئی بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ابن ماجہ میں آیا اللہم بارک لہم و بارک علیہم۔ ابن ماجہ میں ہی آئی ایک روایت بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکما فی خیر۔ بہرحال برکت کے الفاظ سے اس کو دعا دی جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ دعائے معصور سے عدول کر کے ماڈرن اور فیشنیبل الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عادات جاہلیت، تقالید و رسوم جاہلیت، اس سے دور رہنا چاہیے، سنت سے تقید اختیار کرنا چاہیے، قولاً بھی فعلاً بھی۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون وإن تطیعوہ تہتدوا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنے والے کو مبارکباد دینا مشروع ہے، سوکھا سوکھا ربودہ ربودہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کو مبارکباد پیش کرو، اس کو گلے لگاؤ، اس کو دعائیہ کلمات کہو۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی فرحت، سرور، خیر پہنچے تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث شریف کا تقاضا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب ہے دعاء من لم یشہد التزویج۔ ایک آدمی مجلس نکاح میں حاضر نہ ہو تو وہ غائبانہ بھی میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور وائس میسیج کے ذریعے خط و کتابت کر کے، یا مدت مدیدہ کے بعد یا مدت یسیرہ کے بعد دولہے سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی مبارکباد اور دعا دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے دعا دینے کے لیے کہ آپ مجلس نکاح میں حاضر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ فوری دعا دی جائے، بعد میں بھی دعا دی جا سکتی ہے۔ اس کو ثابت کر رہے ہیں قتیبہ کے حوالے سے روایت لا کر کہ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال۔ شادی تو ہو چکی تھی، اب حضور مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ بارک اللہ لک۔ ترجمۃ الباب یہ ہے اولم ولو بشاۃ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔